يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایتی عزت و احترام کے لائق معزز و محترم و محتشم علماء کرام اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ترین غلاموں، بات چونکہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا، میں نے قاری صاحب سے عرض کی کہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ صبح سے آپ سارے جلوسوں میں نعرے لگاتے ہوئے والہانہ انداز میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا، اور اس وقت آپ سارے تھکے ہیں، کوئی نہ آپ کا موڈ ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا سننے کا، اور نہ ہمارا موڈ ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا. ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب ضیائی وہ خوبصورت انداز میں یقیناً خطاب فرما چکے ہیں، تو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہی کافی ہے. وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے یہ تلاوت کی گئی نا سورہ عصر، اور جب اس آیت مبارکہ کے حصے پہ پہنچے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اگر صرف ان الفاظ پہ ہی غور کیا جائے تو یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے، یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہیں. عقل مند باشعور آدمی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پر ترجمہ سمجھ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کی زندگی کامیاب ترین گزرتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو اس دن نبی علیہ السلام ان آیات پہ درس دے رہے تھے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور وہ چلے گئے، دوسرے دن نہیں آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کل جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، میں نظر دوڑا رہا ہوں، انہیں نہیں دیکھ پا رہا، وہ کدھر ہیں؟ تو جواب ملا کہ وہ تو گھر ہے. پوچھا بلا کے لاؤ، تو جس وقت انہیں بلا کے لایا گیا تو انہیں پوچھا کہ کیوں نہیں آئے؟ آپ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ کو ہماری محفل و مجلس میں بیٹھنا چاہیے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل آپ نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں سارا دین تو انہی کلمات کے اندر موجود ہے کہ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بس زندگی پوری اسی بات پہ کھڑی ہے کہ بندہ اس فکر میں لگ جائے کہ جو خیر کا کام کرو گے ذرہ برابر بھی اس کا تمہیں اجر ملنا ہے، اور جو شر کا کام کرو گے ذرہ برابر اس پہ تمہیں سزا ملنی ہے. تو بس ہم نے اسی کی فکر کرنی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے خطاب کافی ہے. آپ اور میں اگر سمجھنا چاہیں تو جو دو جملے قاری آصف صاحب نے جو ارشاد فرمائے یا علامہ غلام محی الدین ضیائی صاحب نے فرمائے، اگر ہم سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہی کافی ہیں. مگر نہ 1 گھنٹہ یہ تقریر کریں، 2 گھنٹے میں تقریر کروں، 3 گھنٹے پھر کوئی تقریر کے لیے آ جائے، رات پوری گزر جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند آدمی کے لیے ایک ہی نصیحت کافی ہوتی ہے اگر اس کی عقل موجود ہے، اور اگر عقل مند نہیں تو اس کے لیے سارا قرآن سامنے رکھ دو تو وہ پھر اگلا سوال ہی کرتا رہے گا کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح کہہ دیا. تو